جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد وارث مجید صاحب، یہ میرے کلاس فیلو ہیں، ہم نے اکٹھے ڈی کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت سینئر ویٹنری آفیسر ہیں، ان کو عرصہ 12 سال ہو چکے ہیں اور یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا چونکہ رابطہ ڈائریکٹ جو کمرشل فارمرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، جو ہمارا اسمال فارمر ہے میرے ساتھ اگرچہ بہت سارے فارمر واٹس ایپ پہ رابطے میں رہتے ہیں، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت قریبی رشتہ ہے چھوٹے فارمر کے ساتھ، میرا شاید وہ نہیں ہے، شاید کہ یقیناً نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے ٹائم لیا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ ان کا جو 12 سالہ تجربہ ہے ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ میں نے سوال لکھے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کا جو سیشن ہوگا یہ ہمارا چھوٹے فارمر کے لیے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب پہلا سوال یہ ہے، آپ کو چونکہ 12 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسمال اسکیل فارمر ہے اس کے بنیادی چیلنجز کیا ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح ہے کہ جو ہمارے اسمال فارمرز ہیں وہ ان کی جو بزنس کر رہے ہیں ڈیری میں، وہ ایکچولی انہیریٹڈ ہے، یعنی وراثتی ہے۔ ہاں جی، زیادہ تر جو ہے وہ وراثتی ہے، یعنی باپ دادا کر رہے تھے تو وہ آگے بچوں نے بھی وہی کام، جی بالکل۔ اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ بھی پرانا ہی چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے پاس جو اسمال ڈیری فارمرز ہیں ان میں یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنی پریفرنس سیٹ نہیں کر پائے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا جی، ترجیحات جو ہے وہ ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے۔ اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ملک پروڈکشن کے لیے کیٹل یعنی گائے کو اچھا اینیمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں آج بھی بھینس بفلو جو ہے اس کو ہم پریفر کرتے ہیں کیٹل کے اوپر۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ہمارے فارمرز کی انکم ہے، انکم کا جو سورس ہے، جس میں عام طور پہ اسمال فارمرز میں یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے، پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ اس بزنس میں انوالو ہوتا ہے۔ وہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی سیلریز کو کاؤنٹ کریں تو جو پروفٹ مارجن ہے وہ بالکل بہت کم ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ دیہڑی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ ابھی تک ہم نے اینیمل کی جو سلیکشن ہے اس کی طرف ہی نہیں گئے۔ ابھی تک ہم جو ہے وہ بف کو پریفر کر رہے ہیں کیٹل کے اوپر، جس سے ہم جو ڈیری میں انقلاب ہے وہ کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ کارپوریٹ ڈیری اسی لیے سکسیزفل ہوگی کہ انہوں نے اس پریفرنس کو جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے۔ انہوں نے جو ماڈرن کہہ لیں کہ یہ پریفرنس تھی کیٹل کی، اس کو فالو کیا ہے، اور جو ہمارے اسمال فارمرز ہیں وہ کنونشنل یعنی پرانے ہی روایتی طریقے سے فارمنگ کر رہے ہیں اور انہی روایتی جانوروں سے ہی فارمنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو فیڈنگ ہے ہمارے اینیملز کی، وہ بھی اسی پرانے طریقہ کار پہ ہی چلی جا رہی ہے۔ جی وہی کھل ٹکڑے اور چارہ جو مل گیا سیزن کے حوالے سے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ چارہ جو ہے اس کو کھلانے کے بعد ہمارے فارمرز جو ہیں یا ہمارے فارمرز کے جو اینیملز ہیں وہ ہمیں اچھی پروڈکشن دے پائیں گے کہ نہیں۔ تو جو اویلیبل ہوا وہی آفر کر دیا، اور اس کے حساب سے جیسے سردیوں میں شٹالہ کھلاتے ہوئے جی دودھ لے لیں گے، گرمی میں یکدم چری پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، دودھ نیچے گر جاتا ہے، اور جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کی جو بریڈنگ یعنی نسل کشی کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک جانور نے ایک بار بچہ دے دیا ہے تو اس کے بعد وہ کب ہیٹ میں آتا ہے اور پریگننٹ ہوتا ہے یعنی گبن ہوتا ہے، مطلب سوا لمبا بہت ہے، مطلب ہم کہتے ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے سال میں بچہ لینا ہے تو وہ 1.5 سال تک چلتی ہے، 1.5 سال 2 سال 3 سال تک ہے، اور وہ 1-2 لیٹر دیری ہوتی ہیں انہوں نے رکھ لی۔ میں بلکہ یہاں پہ ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب، آج ایک میرے پاس ایک فارمر بھینس لے کر آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے گبن چیک کروائی تھی، ابھی 5 ماہ کی گبن ہونی چاہیے، یہ ہیٹ میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی کب سے؟ کہتے رہے 2.5 سال ہو گئی ہے، پھر ہی جاندی سی، پھر ہمیں گبن ہو گئی ہے تو سانو شک ہے کہ ہم دوبارہ پریگنینسی غلط چیک کوئی ہوئی ہے، جو بھی ہے۔ میں نے چیک کیا تو جانور خالی تھا، وہ 2.5 سال سے خالی تھا۔
وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اس کو بیچنا نہیں, جو مرضی ہو جائے, اس کو گبڑ کر کے چھوڑنا, یہ جو مرے گی تو 6.5 کلے تک مرے گی, ہم نے نکالنا نہیں. محبت ہے, اس کو ایک فیملی ممبر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کیسے نکال دیں, پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کو پالا ہے اس نے, ہم اس کو کیسے نکال دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے فارمر کے لیے. میں تو نہیں سمجھا پایا, سیدھی بات ہے آج کل, میں اتنے سارے سیشن. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیں کہ ہمارے فارمرز جو ہیں نا, چھوٹے فارمرز, انہوں نے کبھی پروفٹ لاس دیکھا ہی نہیں. ان کی کوئی منتھلی اسیسمنٹ نہیں ہے اس بارے میں کہ اس منتھ میں ہمارا کتنا ملک پروڈیوس ہوا ہے, کتنے کا ہم نے سیل کیا ہے, اور ہماری فیڈنگ کاسٹ کیا ہے, اور اس کے بعد ہمیں کتنا پروفٹ اس سے. ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر کے فارمر ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے یاد ہے کہ بھینسوں کی فارمنگ میں نا ہم کٹے نکال دیا کرتے تھے نا, 1 دن کا نکال دیا, 4 دن کا نکال دیا, 6 دن کا نکال دیا. اچھا, اب میں ایک فارمر کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ نے کٹا رکھا ہوا ہے تو اس سے آپ کو پروفٹ تو نہیں ہوتا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب پروفٹ تو کی لینا. میں کہا یار آپ ویسے ہی میرے ساتھ کیلکولیشن کر لیں. بڑے اصرار کے بعد ہم نے کیلکولیشن کی تو ڈاکٹر صاحب 12 سے 13 ماہ کی عمر پہ نا جی, ان کے بتائے ہوئے خرچے کے مطابق 60,000 روپیہ خرچہ تھا کٹے پہ. تو میں نے ان سے پوچھا آپ سال کے بعد کتنے کا نکالتے ہو؟ کہ ڈاکٹر صاحب کو 35-40 ہزار تک نکل جاتا ہے. میں نے کہا پھر آپ نقصان کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ساڈے کوئی گناہ نہیں ہوں کہ اسی بچے نے وہی ماں تو علیحدہ کر دی ہے, ہمیں ظلم نہیں کرنا آتا, ہمیں ترس آتا ہے. تو فارمر جو ہے ہمارا, چونکہ اتنا نزدیک رشتہ ہے اس کا جانور کے ساتھ, وہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 20 سال بعد بھی ایسے ہی ہوگا, کیونکہ یہ کاروبار کم سمجھتے ہیں, اس کو فیملی کا حصہ زیادہ سمجھتے ہیں. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟ اچھا, یہ تو آپ نے بیسک چیلنجز ہمیں بتا دیے ڈاکٹر صاحب, یہ آواز تھوڑی کم آ رہی ہوگی. بیسک چیلنجز آپ نے بتا دیے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا سوال مجھے لوگ کرتے ہیں, مطلب ہر بندہ ہی کرتا ہے. اب مجھے سم ٹائمز یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید لوگ چونکہ ٹریٹمنٹ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ, تو ہر بندہ ہی ایک بات کر رہا ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ ایک بہت بڑے ایریا کو دیکھتے ہیں, ہر فارمر کا ایک ہی مسئلہ ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فارمر کی یہ جو پوائنٹ ہے کہ ہمارے علاقے میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ اس کو کتنا درست پاتے ہیں؟ مطلب آپ کے خیال میں یہ واقعی جینوئن پرابلم ہے؟ کیا ہمارے اچھے ڈاکٹر پریکٹس نہیں کرتے, یا جو کر رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب یا پھر فارمر کو لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر اچھے نہیں ہیں, فارمر ڈاکٹر کو بلاتا ہی تب ہے جب کیس ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. تو آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو فارموں پہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمیں نہیں ان چیزوں کا پتہ. جی, اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ سچائی بھی ہے, اور اب جو مین مسئلہ آ رہا ہے نا ہمارا, وہ یہ ہے کہ ہمارا فارمر ہی ڈاکٹر بن چکا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے, لیٹ سپوز کہ ساڑو پڑ گیا, تو فارمر کیا کرتا ہے, سب سے پہلے وہ اپنی علاج معالجہ شروع کر دیتا ہے, اپنا کرتا ہے جی, چاہے دیسی ہو, اور اب تو اینٹی بایوٹکس بھی خود ہی وہ یوز کر لیتے ہیں. اب اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہماری بہت ساری اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان کی ریزسٹنس ہو گئی ہے. جیسے اموکسی سلین ہے, ایک زمانہ تھا کہ ساڑو میں آپ 1 ڈوز لگاتے تھے ٹھیک ہو جاتی تھی, اور اب جو ہے وہ وائلوں کی وائلیں لگاتے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں آتا, اور بار بار یہی کلیم کرتے ہیں کہ وہ جی ہم نے لگایا ساڑو ٹھیک ہی نہیں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے ڈیری کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی مسٹائٹس یعنی ساڑو ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ موکسیسلین کی ریزسٹنس بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فارمرز اس بات پہ کنونس نہیں ہو رہے کہ اگر ہم کوئی پرابلم, کوئی ایشو دیکھتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اس کو کس کے ساتھ ہم نے اس کا مشورہ کرنا ہے. تو سب سے پہلا کہہ لیں کہ فریضہ بنتا ہے وہ فارمر کا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہے. دوسری جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ میں ایکسپرٹ ڈاکٹر نہیں ہیں, اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہمارے LAD کے کورس چل رہے ہیں 2-2 سال کے, پھر ہمارا DVM کا 5 ایئر کا کورس چل رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پریکٹیشنر بھی کمرشنل ہو گئے تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروفٹ مارجن کے لیے جو ہے کہہ لیں کہ سب اسٹینڈرڈ میڈیسن جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں,
اس سے بھی ریزسٹنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور اینیمل کیور بھی نہیں ہوتا, اور جس سے فارمر سیٹسفائی نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی بلیم کس کو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کو. پھر مسئلہ ایک اور ہے کہ ہمارے ہاں جس کے ہاتھ میں سرنج اور وائل ہے وہ ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. تو فارمرز ابھی تو یہ نہیں تمیز کر پایا کہ ڈاکٹر ہے کون, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ایک کہہ لیں کہ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل کا ملازم جو ہے وہ اگر سرنج اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ بھی اس کے لیے ڈاکٹر ہے, وہ اس سے بھی مشورہ کر لے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے فارمر دوسرے فارمر سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی آپ کے یہ مسئلہ ہوا تھا تو کیا ہوا, تو وہ بتا دیتا ہے جی میرے فلاں سال پچھلے سال ایسے ہوا تھا تو میں نے یہ کیا. اب وہ سیم سچویشن نہیں ہوتی, بعض اوقات مختلف ہوتی ہے. اب ہائی ٹمپریچر میں لو کے لیے لگا دیا اور لو ٹمپریچر تھا ہائی کے لیے لگا دیا, تو اب آپ اس کے اثرات دیکھیں کتنے بھیانک ہوں گے. تو یہ یعنی ہر طرف سے دونوں طرف سے قصور ہے. معذرت میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. لمپی سکن ایک ہمارے فارمر ہیں, ان کے پاس مسئلہ بنا, میں ان کا نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے. لمپی سکن ان کے فارم پہ آ گئی تو ان کے پاس نا ایک ڈاکٹر صاحب تھے, تو فارمر نے نا ڈاکٹر سے زبردستی پینا کاٹ کو 12 جانوروں کو لگوا دیا, ڈر کے کہ یار لمپی سکن کا مسئلہ بن گیا ہے, میں زیادہ پھنس نہ جاؤں. سارے پریگننٹ تھے اور وہ سارے ابارٹ ہو گئے. تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں یار, یہ ہمارے مسئلہ بن گیا, ہمارے 12 ابارشنز ہو گئی. اور کیسے ہو گئی؟ لمپی سکن میں تو ہم نے پڑھی نہیں اتنی ساری ابارشن جتنی آپ کے ہو گئی ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے ہمارے ساتھ ماجرا ہوا ہے, وہ فارمر کو کسی نے بتا دیا ہوگا, تو انہوں نے زبردستی پھر وہ جو بھی معاملہ, یہ 2 دن پرانی بات ہے, تو اس طرح جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ فارمر خود ہی نقصان کر لیتا ہے اپنا. بالکل ایسا ہی. تو اس میں قصہ مختصر میں ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے یہ بات کہوں گا. دیکھیں ہم آن لائن سیشنز میں سب ٹائم نا ٹریٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, لیکن وہ ٹریٹمنٹ ہم فارمرز کے لیے نہیں کرتے, وہ ہمارے ویٹنیرینس کے لیے ہوتی ہیں. اول تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹس پہ بات ہی نہ کریں, تاکہ کوئی بندہ اس ٹریٹمنٹ کو دیکھ کے مس جج نہ ہو جائے, مس گائیڈ نہ ہو جائے. آپ سب سے گزارش ہے, آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے, آپ کو کبھی کوئی مسئلہ بنے سب سے پہلے فون کال آپ کی ڈاکٹر کو ہونی چاہیے. کسی ایسے بندے کو, بلکہ مجھے روز کوئی 100 بندہ رابطہ کرتا ہے, ان 100 بندوں کو جو میں رپلائی دیتا ہوں 50 بندوں کو میں یہی رپلائی دیتا ہوں کہ بھائی آپ کا کیس موقع پہ آ کے دیکھ کے ہی چیک ہو سکتا ہے, آپ اپنے علاقے کے ڈاکٹر کو بلا کے چیک کروائیں. باقی جو ہلکے پھلکے مسائل ہیں فیڈنگ کے, مینجمنٹ کے, وہ ضرور ہم فارمر سے شیئر کر دیتے ہیں. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے, آپ اگر رائٹ پرسن کو اور فوری طور پہ رابطہ کریں گے, آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ کے ڈاکٹر تو بہت اچھے. جب آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہی تب ہے جب کیس ہاتھ سے نکل گیا, تھنچے ناڑ بن گئی, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کیا کرے گا بھائی, وہاں پہ ناڑ بن گئی تو کیا ختم, کہانی فنش ہو گئی. آرڈر ہے وہاں جو پتھر بن گیا, وہ کیا کریں گے وہاں پہ, ڈاکٹر مزمل کیا کر لے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے جو رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن لینا ہے یہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میں 2 سوال آپ سے اور کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ چونکہ اسمال فارمرز کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے, ڈاکٹر صاحب یہ جو پیور بریڈ ہے, آسٹریلین ہے یا امریکن ہے یا ہالسٹین ہے, آپ کے علاقے میں آپ نے دیکھا کسی فارمر نے وہ رکھی ہو, کوئی سکسیس سٹوری ہو, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا فارمر کو کراس بریڈ پہ جانا چاہیے, ہماری لوکل کراس, یا پھر اس کو ہالسٹن فریزن پہ چلے جانا چاہیے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں اس طرح ڈاکٹر صاحب کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ہولسٹین فریزین ہے اس میں سب جو بیسک اس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, انوائرمنٹ ہے. اس کو ماحول اس کا دینا پڑے گا, آپ کو ٹمپریچر اس کی جو باڈی کی جسمانی جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو دینا پڑے گا, ٹمپریچر دینا پڑے گا. اگر تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ رکھیں, ورنہ کیا ہوگا کہ جو ونٹر سیزن ہے ہمارا, سردیوں کا سیزن ہے, اس میں تو وہ آپ اچھی دودھ کی پروڈکشن دے گی, لیکن جیسے ہی سمر سیزن سٹارٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اسے ہائپر تھرمیا یعنی بخار, بہت زیادہ ٹمپریچر, ہانپنے لگ جائے گا, اس طرح کے مسائل ہوں گے. اس سے کیا ہوگا, ایک تو دودھ کی پروڈکشن کم ہوگی, پھر دوائیوں کے اخراجات علیحدہ ہوں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹے فارمر اس طرح کے جانور لے آتے ہیں ان کا الٹیمیٹلی جو ہوتا ہے کہ وہ سلاٹر ہو جاتی ہے یا ایکسپائر ہو جاتی ہے, بچدیاں نہیں. اس کی اب دیکھیں اس میں اینیمل کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور ہے کہ فارمر کے پاس وہ پراپر ماحول نہیں ہے جس میں اس کو رکھا جائے.
تاکہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ اس کو دے سکے. تو ہم تو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ جو چھوٹے فارمرز ہیں وہ کراس بریڈ جو ہے اس کو. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں, مجھے نا پچھلے سال گرمی کی بات ہے جی, ایک فارمر نے مجھے بلایا, میں ان کے پاس گیا, میرے علاقے کے ہی ہیں جی, وہ گھر سے کوئی ہارڈلی 5 کلومیٹر پہ ہوں گے. ان کے 3 جانور تھے, وہ چیک کرنے گیا تو ان کے گھر میں جانور بندھے ہوئے تھے. جانور بہت اچھے تھے, مطلب میرا خیال ہے کہ وہ 40 لیٹر دودھ دینے کی کیپیسٹی رکھتے تھے. فارمر بھی ان سے 35 لیٹر دودھ لے رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے یہ مسائل ہے, مارچ یا اپریل کا مہینہ ہوگا. تو میں نے ان کو ایک چیز ریکمینڈ کی, میں نے کہا بھائی اگر آپ مجھے بھائی سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا مشورہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے تو آپ ان جانوروں کو ابھی سیل کر دیں, کیونکہ آپ کا جو شیڈ ہے نا جی, اس میں یہ جانور اب نہیں بچیں گے, آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ بعد میں مایوس ہو جائیں گے اور آگے کام جو آپ نے علیحدہ شیڈ بنانا وہ بھی چھوڑ دیں گے. انہوں نے میری بات مانی جی, انہوں نے فوری طور سے وہ جانور جو ہے وہ سیل کر دیے. تو دیکھیں جی, جانور کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے نا جی. اگر ایک جانور کو آپ نے پراپر ٹیمپریچر دے ہی نہیں سکتے تو وہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے گا نا, پھر جانور کا قصور نہیں ہے, وہ قصور پھر ہمارا ہے. اس لیے وہ جانور رکھیں جس کو ہم سنبھال سکتے ہیں, جو ہمیں پروفٹ دے سکتا ہے, جو ہمارے لیے جس پہ کام کرنا آسان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو ایریا ہے آپ کا جہاں پہ آپ موجود ہیں, تو وہاں پہ دودھ کی قیمت کیا چل رہی ہے, اور اس دودھ کی قیمت, ابھی نئی دودھ کی قیمت سیٹ ہوئی ہے نا, تو کیا فارمر اس دودھ کی قیمت پہ راضی ہے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. ابھی جو ریسنٹلی دودھ کی قیمت جو ہے طے کی گئی ہے, وہ جو بف اور یعنی بھینس اور گائے کا مکس دودھ جو ہے وہ 125 روپے ہے. یہ 125 جو ہے یہ فارمر اپنے سیل پوائنٹ پہ سیل کر رہا ہے یا اپنے فارم سے اٹھوا رہا ہے؟ نہیں, فارم سے اٹھوا. یہ فارم سے اٹھوا رہا ہے جی. اس میں بھی اس طرح نے کچھ فارمرز جو ہیں وہ خود سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو خود سیل کر رہے ہیں وہ 140 سے 150 تک ہے. صحیح ہے. تو جو فارم سے ہے, جو گوالے لے جاتے ہیں شہروں میں سیل کرنے کے لیے, اس کی قیمت جو ہے اگر تو گائے اور بھینس کا مکس دودھ ہے تو وہ تقریباً 125 روپے ہے, اور اگر صرف بف کا ہے یعنی بھینس کا ہے تو وہ 150 145 اس رینج میں ہے. اور اس پہ بھی خدا فارمر خوش نہیں ہے. فارمر خوش نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, جو فیڈ ہے اس کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں, اسی طرح الیکٹریسٹی کاسٹ ہے, بجلی, اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, مزدوری جو ہے اگر لیبر رکھی ہوئی ہے تو ان کی تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں. تو فارمر پہ تو بوجھ پڑ رہا ہے اس کا, اور وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے اس ریٹ سے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جی, اکیلے بھینس کا دودھ تو جی ہم نے پچھلے سال بھی اس پہ سیشن کیے تھے, 150 میں بھی وارا نہیں کھاتا. وہ جو بڑے بڑے آپ کے پاس جو واڑے ہیں نا جی بھینسوں کے, وہاں پہ بہت بھی زور لگا کے بوسٹن تو بند ہو گیا. اب یہی 9-9.5 لیٹر کی ایوریج چل رہی ہوتی ہے, اور جس کے پاس 9-9.5 لیٹر کی بھینس کی راس چلتی ہے نا واڑے میں, اس کو ہم کنگ مانتے ہیں. یہ کیا بات ہے جی, چھوٹے فارمر کے پاس تو یہ پھر 4-5 لیٹر والی بات ہے. تو اس پہ آپ دیکھ لیں اتنے اخراجات ہیں, آپ دودھ کو سے ملٹیپلائی کر لیں. ڈاکٹر صاحب اینڈ پہ ایک آخری کوئی میسج آپ ہمارے پلیٹ فارم کی وساطت سے آپ ہم فارمرز کو دینا چاہتے ہوں تو وہ آپ ضرور دیجیے گا. جی پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے ڈیری میں بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تو ہمیں جو بھینس ہے اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. مکمل ریپلیس کرنا, مکمل نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ 70-30 کی ریشو سے جو ہیں وہ ہم دودھ بک بھی جائے. جی, تاکہ دودھ بھی بک جائے, کیونکہ ہمارے جو کہہ لیں کہ خریدار ہیں ان کی پریفرنس بھی جو ہے وہ بھینس کا دودھ ہے. تو اگر ہم 70 اور 30 کی ریشو سے گائے اور بھینس کو پال لیں تو پھر بھی ہم بچ جائیں گے. دوسرا, جو ہمارے فارمرز ہیں, چھوٹے فارمرز, ان سے یہی اپیل ہے کہ وہ جو ماڈرن ڈیری کی ٹیکنالوجیز ہیں, جدید طریقہ کار جو ہے, جدید طریقہ کار جو ہے, چاہے وہ فیڈ کے حوالے سے ہو, سائلیج کے حوالے سے ہو, جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے ہو, بریڈنگ کے حوالے سے ہو, ان کو فالو کرے, ورنہ وہ خسارے میں ہی رہیں گے, وہ پروفٹ میں بالکل نہیں جائیں گے. پھر تیسرا کہ ابھی تک ہم اپنے جانوروں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے سے کتراتے ہیں.
اب 2022 میں ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں فارمرز کو کنونس کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ یہ حفاظتی ٹیکے آپ کی جانوروں کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں. تو ہمیں یہی ایکسکیوز بہانے ملتے ہیں، جی اس سے دودھ کم ہو جائے گا، جی ہمارے تو یہ بیماری آتی نہیں ہے، ہمارے تو یہ کئی سالوں سے نہیں آئی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یا پیڑے دم کر کے دیتے ہیں. جی ہمارے فارمر تھے وہ کہتے ہیں یار میں فیملی کی ویکسین نہیں کراتا، ہم دم کر لیتے ہیں. ہاں، ہم نے کہا یار آپ دم بھی کروا لیں، آپ ویکسین بھی کروا لیں. جی تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. اس سے اب دیکھیں منہ کھور آ گیا ایک اینیمل کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کتنے ایک تو جانور کی ملک پروڈکشن گئی، دوسرا اس کی دوائیوں پہ اخراجات، تیسرا وہ بعد میں اس دودھ کی پیک پہ آتا ہی نہیں، گرمی بہت کرتا ہے، بالکل گرمی بھی کرتا ہے اور کافی دیر بیمار رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ اس لیول پہ نہیں آتی جس لیول پہ پہلے، بالکل کنڈم ہو جاتا ہے. تو یہی اگر حفاظتی ٹیکے جو ہیں ان کو جو شیڈول ہے گورنمنٹ کا اس کے حساب سے لگواتے رہیں تو اس موذی مرض سے ہمارا پاکستان کا ملک جو ہے وہ فری ہو جائے گا، اور اس کا یہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمارا گوشت اور دودھ جو ہے یہ ایکسپورٹ ہو سکے گا. جی جانور بھی ایکسپورٹ ہوگا. ابھی ہمارے اوپر بہت ایکسپورٹ کے لیے بینس ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ FMD ہے، منہ کھور ہے، کہ ہمارا ملک جو ہے وہ 100% FMD فری نہیں ہو. تو اس کی مین ریزن جو ہے جو ہمارے چھوٹے فارمرز ہیں وہ ویکسین لگوانے سے جو کتراتے ہیں، مانے ہیں، وہ حائل ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اپنی 12 سالہ لائف کا جو ہے ایکسپیرینس ہمیں دے دیا ہے، کیونکہ ہم زیادہ لمبے سیشن نہیں کرتے. دل تو میرا کر رہا ہے کہ بیٹھ کے گپے لگاتے جائیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ آپ ہمارے فارمر سے ہمارے پلیٹ فارم پہ بات کریں، کیونکہ ان کی بات کا وزن بہت زیادہ ہے. 12 سال سے یہ ہمارے اسمال اسکیل فارمر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ مزید کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب